اور یہ ہے دیوبندی ماشاءاللہ، اور مناظرہ بھی اس پہ کر رہے ہیں کہ ہم دیوبندی ہے۔ میں نے کہا یہ تو پتہ چل گیا نا دیوبندی اندر بڑھ کے نہیں چھپتے ہوں گے، یہ تو اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ دیوبندی کون ہے۔ دیوبندی اندر چھپتا نہیں باہر سے کنڈیاں لگا کے۔ تو خیر بہرحال اب یہ ہوا کہ ہم جب وہاں پر بیٹھے، آپ ذرا اندازہ کر لیں، یہ ان ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو وہاں موجود نہیں تھے، جو سوشل میڈیا سے متعلق نہیں، جب بعض چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی نہیں، تو وہاں جب ہم پرسکون ہو کے بیٹھے، وہ آ گیا تو اس نے ایک بڑیچ نامی مولوی ہے مجہول سا، اس کو بلایا۔ خیر میں نے کہا مفتی عثمان صاحب کو کہ ہم سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، آپ ان سے یہ طے کریں کہ مفتی اکاڑوی صاحب کو باہر لے آئیں تاکہ گفتگو شروع ہو۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ میں مصلے سے اٹھا اور سیٹ پہ ہونے لگا، اور مفتی عثمان صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو کہو کہ مفتی اکاڑوی صاحب کو باہر لائیں تاکہ گفتگو شروع ہو۔ میں وہاں تک پہنچا تھا کہ وہ جو عابد بڑیچ تھا، مسجد کے اندر یہ بہت سارے ساتھی وہاں گواہ، مسجد کے اندر سامنے کیمرہ کر کے کہتے ہیں خضر ایاز بھاگ رہا ہے، خضر ایاز بھاگ گیا۔ مطلب کیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہم یہی شائع کریں گے بھاگ گیا۔ ہم ان کے مرکز میں پہنچے ہوئے اور شرائط طے کرنے کے لیے مفتی عثمان سامنے کھڑا ہے، اور میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں کہ ذرا اس سائڈ پہ بیٹھ جائیں پرسکون ہو کے، اور وہ کیا شائع کر رہے ہیں، بولے خضر بھاگ گئی ہے، وہ بھاگ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھاگ رہا ہے؟ پھر میں نے کہا پتر اب آ۔ میں وہاں سے آیا اور ممبر پہ بیٹھ گیا۔ ممبر پہ بیٹھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کبھی اس کونے میں جاتے اور وہاں چار ساتھیوں کو سامنے کھڑا کر کے کوشش کرتے کہ ہم کسی طرح بیان دے کے بھاگ گئے، بیٹھے ان کی مسجد میں ہیں اور ان کا یہ پرانا طریقہ ہے۔ تو میں پھر ممبر کے اوپر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھوڑا پیو تھوڑے ممبر تھے، اب لاؤ اس اکاڑوی کو، مفتی اکاڑوی کو۔ خیر وہ جو للکار ہے وہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ وقت بہت کم ہے اور جس تقریر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ تقریر فضول ہے، اس لیے میں بالکل شارٹ کٹ آگے آ رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہم وہاں ممبر پہ رہے، ہمارے ساتھی۔ انہوں نے اب ذرا اندازہ کر لیں، میسج چلایا اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے، کہتے ہیں مسجد پہ حملہ ہو گیا ہے، شر پسند عناصر نے مسجد پہ قبضہ کر لیا، حملہ ہو گیا۔ سارے ساتھی مسجد میں پہنچے، سارے مسجد میں پہنچے، ادھر پولیس کو فون ہو رہا ہے، ادھر تھانے میں فون ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ۔ اب اندازہ کر لیں بھئی 3 دن سے تم بلا، 19 دن سے للکار رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، اور پھر بار بار کلپ آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں، ان میں جرات نہیں ہے، ان میں غیرت نہیں ہے، ان میں فلاں نہیں۔ اور پھر جب پہنچ گئے تو اب محلے والوں کو بلا لیا۔ یہ زنانیاں بھی باہر سے نکل آئیں، لیکن زنانیاں تو نکل آئیں، مفتی انور اکاڑوی نہیں نکلا، وہ اپنے اسی پردے میں رہا۔ تو محلے کی زنانیاں بھی باہر نکل آئیں، انہوں نے اپنی زنانیوں کو بھی اکٹھا کیا، مردوں کو بھی اکٹھا کیا اور شور ڈلوا دیا۔ شور، یہ جتنا شور ہے یہ اس بڑیچ پارٹی کا ہے۔ تو جب بار بار میں نے کہا کہ آپ اس کو لائیں مفتی انور اکاڑوی کو، اور میں اپنے ساتھیوں کا خود ذمہ دار ہوں، ہمارا ساتھی کوئی ایک بول جائے تو بات کرنا۔ میرے جتنے ساتھی ہیں، چند ساتھی جو ہمارے ساتھ گئے تھے، میں نے کہا میری ذمہ داری ہے، آپ مفتی اکاڑوی کو لائیں، گفتگو شروع ہو، ان میں سے کوئی بھی بولے گا ہم اسے باہر نکال دیں گے، اور جہاں ذرا بات شروع ہو۔ لیکن انہوں نے اپنے طالب علم اور محلے کے لوگ جمع کر لیے اور شور ڈالا۔ شور کیا تھا، وہ ادھر جاتا، یہ کلپ بنانے کے لیے جو بڑیچ تھا کہ وہ بھاگ گئے اور ہم جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں، تو ہمارے طالب علم بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، ہمارے طالب علم کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، آگر لے آؤ۔ وہ کیمرہ لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ سارا شور ہو رہا ہے۔
تو خیر بہرحال آخر میں محلہ کے لوگ آئے، انتظامیہ غالباً وہ مسجد کی انتظامیہ بھی تھی، اہل محلہ تھے۔ تو پہلے تو ایک صوبیدار صاحب تھا، اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں صوبیدار ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو پولیس بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا فوج بلا لو۔ صرف پولیس نہیں، پولیس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا، میری بات ذرا ذہن میں رکھ، پولیس بلا لیں گے، فوج بلا لیں گے، ہمیں انہوں نے دعوت دی، آپ وہ کلپ سنیں، اور بار بار دعوت دی۔ اچھا دعوت دی، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں حملہ ہو گئی ہے، ہماری مسجد پہ حملہ ہو گئی ہے، انہوں نے دعوت دی۔ میں نے کہا ان سے پوچھو، میں نے کہا اب جائیں ان دونوں سے اور مفتی انور اکاڑوی سے آپ پوچھیں، اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھے، اور اگر وہ کہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کرتے تو ہم مسجد پہ نہ قبضہ کرنے کے لیے آئے نہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے، ہم مناظرہ کے لیے آئے، اگر وہ نہیں کرتے مناظرہ تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو آپ جائیں۔ وہ گیا، اس کے ساتھ پھر اور انتظامیہ آگے مسجد والے، اور عرفان کے پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میرا خیال موجود ہے ویڈیو میں نام، اسے میں نے نام پوچھا، ان کا مقتدی چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ہے، تو اس نے کہا مولانا خدا کے لیے آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اللہ کے لیے چلے جائیں، اور تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں گے بعد میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 3-4 اور کو بھی بلوا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اور بھی آگے، میں نے کہا بھائی محلے والے مناظرہ جو کریں گے، ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے منت سماجت کی، انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مناظرہ اگر نہیں کرتے تو ہم چلے جاتے۔ ہم وہاں سے نکلے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، اہل حق کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی نصرت ہوتی۔ پاکستانی پولیس تھی، وہ لیٹ ہو گئی، پولیس کا انتظام انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا۔ ہم جب مسجد سے باہر نکل کے گاڑیوں میں بیٹھ کے واپس آ رہے تھے، پیچھے پولیس، ابھی کچھ ساتھی ہمارے وہاں تھے کہ پولیس پہنچ گئی، ہمارے 2 ساتھیوں کو غالباً کے 3 کو گرفتار کیا جو وہاں موجود تھے، اور وہ بھی اسی محلہ کے تھے۔ ایک تو ان میں عالم تھے، خطیب تھے، ان کو گرفتار کیا، اور جی دہشت گرد آ گئے، جی حملہ ہو گیا۔ تو خیر یہ مختصر سی کارگزاری تھی، باقی سب سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ چیلنج کب کا تھا؟ 12 سال پرانا۔